مشترکہ طور پر پیش کیا جائے اور پاس کیا جائے، اور پھر اس دائرے کو اسلامی کانفرنس تک بڑھایا جائے اور اس کو شریک کیا جائے، ساتھ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے تدبر سے، حکمت سے، دانائی سے، کہ ہم ایک قوانین میں کچھ تبدیلی چاہتے ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں اور کیوں ہیں۔ اس لیے یہ جو اب حضرت مولانا طاہر القادری صاحب جو ہیں، اب اگرچہ وہ ہمارے دل کے قریب ہیں لیکن اب رہتے جناب کینیڈا میں ہیں زیادہ تر، تو ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے جو کوئی اٹھتا ہے کچھ چند سال کے بعد، پاکستان میں یہ ہنگامہ اٹھتا ہے کیونکہ لوگ توہین کرتے ہیں، کوئی ناروے میں، کوئی سویڈن میں، کوئی ڈنمارک میں اور کوئی جناب امریکہ میں، تو اس پر ہم کریں کیا؟ ہمیں جہاں ہم غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ذرا رہنمائی کریں آپ اس کی، کیونکہ آپ تو دیار غرب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی شامی صاحب، آپ کی میں بات سن رہا تھا، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس وقت اس مسئلے پر بین الاقوامی قوانین میں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے، اور بعض اصولی چیزوں کو جن میں فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن، یہ جو آزادی اظہار ہے، اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اقدامات پبلک تو غم و غصہ نکالے گی، ان کا تقاضا ایمان ہے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، مگر اگر حکومتیں مؤثر اقدام نہیں کریں گی اور گورنمنٹ آف پاکستان OIC کی سطح پر ان کو موٹیویٹ کر کے، موبلائز کر کے اگر UNO میں نہیں جائیں گی اور ان شر انگیز اقدامات کو آئندہ رکوانے کے لیے مؤثر قانون سازی اور ری ڈیفائننگ آف سم بیسک پرنسپل، یہ عمل جب تک نہیں کروائیں گی اور ان کو پنشیبل نہیں بنوائیں گی، تو پھر آپ محض تلقین کے ذریعے عامت الناس کو، مسلمانوں کو وائلنس سے روک نہیں سکتے۔ وائلنس اچھا عمل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیسے کیا جائے؟ یعنی ہمیں اس پہ اب جو دانشور ہے، آپ جیسے عالم ہیں وہاں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کیسے اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے، اگر میرا حالیہ جو ڈنمارک کا دورہ تھا، پورے 7 دن YouTube پر اویلیبل ہیں، اگر آپ ان کو سنیں، میں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا ہوں، یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ مغربی دنیا کو یہ باور کرایا جائے بشمول امریکہ اور یورپین کنٹریز اور UNO کے فلور پر کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین اور ربانی کلمات کی، آسمانی کتابوں کی توہین، یہ صرف اسلامی دین اسلام میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اس کی ممانعت اور مذمت بائبل میں آئی ہے۔ بائبل کی پہلی 5 کتابیں، جن کو خمسہ موسوی یا پینٹاٹیوک کہتے ہیں، جس میں احکام درج ہیں، جس پر جوئش ریلیجن، یہودی مذہب اور عیسائی مذہب دونوں کا اتفاق ہے، وہ کتاب ہے لیویٹیکس، اس کے چیپٹر 24 اور اس کی ورس 13 سے لے کر 16 اور پھر 23 میں یہ درج ہے کہ انبیاء کی، رسولوں کی اور اللہ کے مقدس کلمات کی توہین کی سزا کیٹیگوریکلی ڈیتھ ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سٹوننگ کروا دی تھی۔ مگر ڈاکٹر صاحب یہ پیغام اہل دانش کو، مغرب کے اہل دانش کو کیسے دینا ہے اور کس نے دینا ہے؟ مغرب کے اہل دانش کو یہ پیغام ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے یہ پہلی بار اس انداز سے بات کی، میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، مبارکباد دے رہا ہوں۔ بیشتر چینلز پہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے وہ اس جرم کی سنگینی اور اس کے گھناؤنے پن پر اظہار خیال نہیں زیادہ کیا جا رہا، اس رخ پر گفتگو چلائی جا رہی ہے کہ اظہار کیسے کیا جائے غم و غصے کا، مذمت کرائی جا رہی ہے بے شک کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں تشدد نہیں ہونا چاہیے، دہشت گردی کا جواب دہشت گردی نہیں، تشدد کا جواب تشدد نہیں۔ اس پر زور دینے کی بجائے ہمارا جو میڈیا ہے اور عالم عرب کا اور پاکستان کا اور دنیا اسلام کا، وہ کیٹیگوریکلی مغرب کے دانشوروں کو اور ان کو یہ آگاہ کرائے کہ یہ تمام الہامی مذاہب کا مشترکہ مسئلہ ہے، تمام ادیان ابراہیمی کا ایک اصول ہے، جس کو میتھیو، مارک اور لیوک میں بائبل کے بعد پھر گوسپل انجیل میں بھی اسی کو برقرار رکھا گیا ہے، اور یہی قرآن کا مسئلہ ہے۔
ادیان ابراہیمی اس پر متفق ہیں کہ انبیاء اور کلمات ربانی کی توہین سخت ترین جرم ہے. اب صورت یہ ہے انہیں متوجہ کرانے کی ضرورت ہے کہ اگر امریکہ جیسے ملک، ذمہ دار ملک جہاں یہ ہوا، وہ فقط مذمت کا کلمہ اگر ان کی کوئی سیکریٹری ادا کر دیں اور اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں اور اس کو مذمت کر کے خاموش ہو جائیں تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ عالمی امن کو خطرہ ہے. اس عمل کو عالمی دہشت گردی کو فروغ دینے کا سبب جرم قرار دینا چاہیے. اس کے پروڈیوسر، اس کے ایکٹر، اس کے پروموٹر، اس کے فائنانسر، اس کے ڈسٹریبیوٹرز کو شامی صاحب پروموٹنگ آف گلوبل ٹیرورزم کے جرم میں گرفتار کرنا چاہیے، درج کرنا. ان کا پرابلم یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں آزادی رائے ہے، ہمارے ہاں بلاسفیمی کا لا نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب لا آف بلاسفیمی نہیں ہے، آپ درج نہ کریں لا آف بلاسفیمی. صرف اتنی بات ہے کہ کیا اس سے پوری دنیا میں وائلنس پیدا ہوا یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں رد عمل میں ایمبیسیاں جلائی گئیں یا نہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں مہاتما بدھ کے مجسمے توڑے گئے تھے اور پوری دنیا کی حکومتیں، ہماری امریکہ کی، جاپان کی، دوسرے ملکوں کی، وہ سراپا احتجاج کی. تو مجسموں پہ کارروائی، اگرچہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے اس کی بھی، اور ہم نے حمایت نہیں کی، لیکن سوال یہ ہے مجسموں کو نقصان پہنچانا جو ہے اس پر تو احتجاج ہوا. اور یہ جو اس طرح توہین کرنا ہے اور اس طرح حملے کرنا ہے، اس پہ لوگ بالکل یعنی آزادی اظہار کی بات کی جا رہی ہے. کتنے شرم کی بات ہے. آپ نے 100% درست بات کی. جب مہاتما بدھ کے مجسمے توڑے گئے تھے، خود میں نے مذمت کی تھی اس عمل کی، اور پورے پاکستان نے مذمت کی تھی اور عالم اسلام نے، مگر مغربی طاقتیں اور حکومتیں سراپا احتجاج بن گئی تھیں. ان کو میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں پھر آپ کی وساطت سے کہ اگر مجسمے کے توڑنے پر اس کو مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف لے جانے والا عمل ڈکلیئر کر کے وہ سراپا احتجاج بنتی ہیں، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی توہین آمیز فلم جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس میں شامی صاحب کہینگی کی، خباثت کی، گھٹیا پن کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. وائلنس اور ہیٹرڈ اور دہشت گردی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے کر ان اشخاص کی نیشنلٹی کینسل ہونی چاہیے. امریکہ نے شامی صاحب 1992 سے لے کر 2011 تک نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پر 744 آدمیوں کو ڈیپورٹ کیا ہے، ان کی نیشنلٹی خارج کی ہے، اور دہشت گردی کے ایشو پر 125 افراد کو نکالا ہے ملک سے، ان کی نیشنلٹی ختم کر کے ڈیپورٹ کیا ہے. اگر یہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کی انٹرنیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. امن عالم تباہ ہو رہا ہے، مذاہب اور اقوام کے درمیان نفرتیں فروغ پا رہی ہیں. اس بنیاد پر امریکہ کو چاہیے کہ ان کو چارج کریں، ان کی نیشنلٹی ختم کریں اور ٹیرورزم فروغ دینے اور نیشنل سیکیورٹی کے تحت ان کو ڈیپورٹ کر کے واپس مصر بھیجیں. بالکل اور مصر کے قانون کے مطابق ان پر پھر اب مقدمہ چلایا ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. نوازش آپ کی. ڈاکٹر صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ ایک وے آؤٹ بتایا ہے، قانونی، لیگل، بڑی پرمغز گفتگو کی ہے. لیکن ابھی ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.